افغانوں کا دعویٰ ہے کہ وہ بنے سلطنتوں کا قبرستان یعنی کہ گریو یارڈ آف دا امپائرز۔ ان کا یہ دعویٰ کتنا سچا ہے، کتنا جھوٹا ہے؟ وہ امپائرز کا قبرستان تھے یا ان کی پلے گراؤنڈ؟ اور کیا وجہ ہے کہ افغانستان کو نسلوں کی راہ داری کہا جاتا ہے؟ زمانہ قبل از مسیح سے لے کر اب تک ایک لمبی تاریخ ہے کہ افغانوں پر کس طرح ہر قوم آ کر حکمرانی کرتی رہی اور صدیوں تک کرتی رہی۔ آئیے اس دعوے کا جو تاریخی حقائق ہیں ان کے مطابق جائزہ لیتے ہیں اس ویلاگ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں نجم علی خان اپنے ویلاگ کے ساتھ، اور اس وقت ہمارا ایک مکالمہ چل رہا ہے اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، جو کہ اس وقت ہم سے برسر پیکار ہیں۔ وہ رک ہی نہیں رہے، بازی نہیں آ رہے، کہتے ہیں کہ وہ یہاں پر لازمی جو ہے دہشت گردی کا بازار گرم کیے رکھیں گے۔ یہ ٹھیک ہے، اس کا مقابلہ ہو رہا ہے، اور اس وقت ایک آپریشن غضب للحق بھی جاری ہے، اس کے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جب سے شروع ہوا، ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک رکاوٹ آ گئی ہے بیچ میں۔ ابھی تک دہشت گردی کا وہ جو بازار گرم تھا، جو واقعات ہو رہے تھے، اس کے بعد رکے ہوئے ہیں۔ اللہ کرے کہ پاکستان میں امن آئے، اللہ کرے کہ خلیج میں امن آئے، اور ہم امن کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ لیکن ایک مکالمہ اس کے ساتھ شروع ہو چکا ہے، اور وہ مکالمہ یہ ہے کہ ہمارے افغان دوست کہتے ہیں کہ انہوں نے روس کو شکست دی، انہوں نے امریکہ کو شکست دی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں پر امپائرز کا قبرستان بنے، اور ان کے مطابق پاکستان کو شکست دینا تو کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے۔ اس پر ہم پچھلے ویلاگ جو ہے بہت سارے ان میں بات کر چکے کہ یہ آپریشن غضب للحق کیا ہے، اور خاص طور میں جو ایک ویلاگ تھا وہ تو آپ ضرور سنیے گا، وہ انہی تمام نکات کے بارے میں تھا کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے، اور افغانستان کے یہ جو اس وقت وہاں پر غیر قانونی رجیم موجود ہے وہ کیا کر سکتا ہے۔ یہاں پر ایک بڑی زبردست قسم کی بحث ہے۔ افغان اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جناب ہم تو اتنے بہادر ہیں، ہم نے جناب بڑی ریزسٹنس کی، ہم نے بڑی مزاحمت کی، ہم پر کوئی حکمران نہیں ہو سکا۔ تو اس کے جو تاریخ کو مسخ کر کے اور اپنے طور پہ بیان کر کے جس طرح وہ ایک یک طرفہ رخ پیش کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ برصغیر پاک و ہند کی بات کریں تو یہاں پر جتنے بھی حملہ آور آتے رہے، وہ بنیادی طور پہ پہلے افغانستان کو فتح کرتے تھے، وہاں پر اپنا قبضہ جماتے تھے، وہاں پر اپنی بیس رکھتے تھے، پھر اس کے بعد وہ جو اب موجودہ پاکستان یا ہندوستان کے علاقے ہیں ان کی طرف آتے تھے۔ تو ان میں صرف شاید انگریز آپ واحد ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ برصغیر سے افغانستان کی طرف گئے۔ باقی تمام جو حملہ آور ہیں وہ تو جو آپ کو جو دو معروف درے ہیں، درہ خیبر ہے، بولان ہے، وہ تو اسی کو آسان رستہ سمجھ کے ادھر سے ادھر آتے رہے، تاکہ برصغیر جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، جس کے وسائل اور قدرتی وسائل کی دھوم تھی، اس کو لوٹ کر لے جایا جا سکے۔ وہ آتے کدھر سے تھے؟ وہ ادھر سے ہی آتے تھے، اور اس کی ایک لمبی تاریخ موجود ہے کہ افغانستان جو ہے وہ کس طرح سلطنتوں کا پلے گراؤنڈ رہا، وہاں پر حکومتیں قائم ہوتی رہیں، اور میرے پاس ایک لمبی فہرست موجود ہے، اور میں نے ایک ترتیب کے ساتھ لکھ کر رکھا ہوا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم صرف زمانہ قبل از مسیح کی طرف چلے جائیں، وہاں سے اس کا آغاز کریں تو 550 قبل مسیح سے لے کر 330 قبل مسیح تک ایرانی جو ہیں یہاں پر حکمران رہے۔ 220 سال تک ان کی حکمرانی رہی، اور اس کے بعد یونان سے سکندر اعظم نے یہاں پر آ کر ڈیرے ڈالے۔ اچھا، سکندر اعظم خود تو کچھ عرصہ یہاں پر کچھ برس رہ سکا، لیکن سکندر کے جو جانشین تھے گریکو، وہ تقریباً 130 سال تک وہاں پر یونانیوں کی حکمرانی رہی۔ ایرانیوں کے بعد یونانیوں کی حکمرانی آ گئی، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر وہاں موریہ امپائر قائم ہو گئی۔ یعنی کہ وہ جو آپ سارے نام اس دوران سنتے ہیں نا، دا سائرس دی گریٹ، اشوکا دی گریٹ، الیگزینڈر دی گریٹ، یہ سارے گریٹ جو تھے یہ ادھر ہی اپنی گریٹنس دکھاتے تھے۔ تو جناب 305 قبل مسیح سے لے کر 180 قبل مسیح تک تقریباً یہ 125 سال بنتے ہیں موریہ امپائر یہاں پر قائم رہی، اور اشوکا دی گریٹ جو تھے یہاں پر حکمران
رہے. اسی دوران بدھ مت کا یہاں پر جو آغاز ہوا. ابھی بھی جب ہم بامیان کی طرف جاتے ہیں جن کے بڑے مشہور مجسمے تھے, جو بدھ مت کے ہمیں بڑے بڑے وہاں پر مجسمے اور آثار ملتے ہیں, یہ سارے جو ہے موریہ امپائر میں تو اس کا آغاز ہوا تھا. جو اس کے بعد قائم ہوئی تھی وسط ایشیا کے جو کشان امپائر تھی, یہ بدھ مت وہ یہاں پر لے کر آئے, گندھارا آرٹ لے کر آئے, بدھ کے مجسمے یہاں پر لے کر آئے. اور یہ جو آگے آپ چلیں گے نا کہ پھر 150 سال تک یہاں پر ہیفتالیٹس کی حکومت رہی, اور بامیان کے جو بڑے بڑے مجسمے آپ دیکھتے ہیں یہ سارے اسی دور میں آئے. ہزارہ نسل کا یہاں سے آغاز ہوا. تو یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ جناب یہ تو بڑے مزاحمت کرتے رہے, نہیں ایسی بات نہیں ہے. یہاں پر کئی صدیوں تک غیر ملکی حکمران رہے. پھر ہم جو دیکھتے ہیں نا کہ یہ جو کشان امپائر تھی اور یہ جو وسط ایشیا سے تھی, اس کے بعد غزنوی آئے. یہ ترک تھے اور وسط ایشیا سے ان کا تعلق تھا. آپ وہاں پر افغانستان میں جو بڑی بڑی مساجد دیکھتے ہیں, یا آپ غزنی کا وہ سارے کا سارا جو ایک کلچر ہے, یا فارسی ادب آپ وہاں پر دیکھتے ہیں, تو 225 برس تک یہاں پر غزنوی رہے, اور غزنوی کے بعد یہاں پر غوری آ گئے. اس میں جو ایک اہم دور یہاں پر رہا وہ میں اس کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ منگولیا سے, وسطی ایشیا سے جو منگول دور تھا, میں خاص طور پر اس کا ذکر کروں گا. اس دور کے حوالے سے جب ہم ذکر کرتے ہیں چنگیز خان کا, اور چنگیز خان کے بیٹے چغتائی خان کا, اور اس کا ایک پوتا تھا متواکان خان, تو یہ ایک بڑی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی بامیان کی طرف ہی ہم جائیں گے, وہاں پر جو کچھ آثار ابھی بھی آپ کو کھنڈرات ملتے ہیں غلغلہ کے, اس کے ساتھ ایک پوری کی پوری تاریخ موجود ہے. یعنی کہ یہ جو کہتے ہیں نا ہم مزاحمت کرتے تھے, ہم یہ بڑا جناب لڑتے تھے, وہاں پر یہ قبضہ کرنے کے لیے پہنچے تو وہاں پر ایک تیر آ کر چنگیز خان کے جو بیٹا تھا چغتائی خان, اس کے بیٹے جو اس کی قیادت کر رہا تھا متوکان خان, اس کو آ کر لگا, اس کی ڈیتھ ہوگی. اس کے بعد وہاں پر جو ظلم و ستم کے بازار گرم کیے گئے, یعنی کہ ہم امریکہ کی طرف سے تو کہتے ہیں کہ اس نے تورا بورا کیا تھا, اس سے پہلے بھی بار بار ایسا ہوتا رہا. چنگیز خان کی جو نسل تھی اس نے وہاں پر خاص طور پہ متوکان خان کے جو قتل کے بعد, اس کے مارے جانے کے بعد, وہاں پر کہتے ہیں کہ 17 ملین انہوں نے پوری کی پوری آبادی, پورا کا پورا جو علاقہ تھا وہ انہوں نے قتل کر دیا تھا. منگولوں کا دور بھی کوئی تھوڑا نہیں رہا. یہ تقریباً آپ یہ دیکھیے کہ 1220 عیسوی سے لے کے 1330 عیسوی تک 110 برس تک وہاں پر انہوں نے حکمرانی کی. منگولوں کے بعد تیموریہ اور تیمور لنگ آپ نے ضرور سنا ہوگا, علامہ اقبال کی شاعری میں بھی اس کا ذکر ہے. تقریباً یہ 140 برس تک جو تیمور لنگ اور اس کے وارث جو تھے وہاں پر حکمران رہے. تیموریہ جو امپائر تھی وہ وہاں پر رہی. ہرات کو انہوں نے ڈیولپ کیا, اور پھر اس کے بعد آ گئے مغل, یعنی کہ آپ شہنشاہ بابر کے بارے میں جانتے ہی ہیں. 235 برس تک مغلوں کی حکومت یہاں پر رہی. انہی مغل حکمرانوں کی وجہ سے آپ کو افغانستان میں مغل فن تعمیر بھی نظر آتا ہے. اور اس کے بعد بات کی جاتی ہے انگریزوں کی, جو کہ 3 جنگیں ہوئیں, لیکن اس سے پہلے ایران کے نادر شاہ افشار جو تھے, اس کے بعد انگریز آئے. بیچ میں ان کا دور بھی, ایرانیوں کا ایک اور دور بیچ میں موجود ہے. اس کے بعد انگریز آئے اور انگریزوں نے وہاں پر 3 جنگیں لڑیں, اور وہ کابل اور قندھار تک پہنچے. یہ درست ہے کہ مزاحمت ان کی ہوئی, لیکن وہ وہاں پر جو چیزیں دے کر گئے اس کا ایک تحفہ وہ موجود ہے. ڈیورن لائن جو کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان, آپ بہت زیادہ اس کا سنتے ہوں گے ذکر, کہ وہ جناب ایک سرحد انگریز جو ہے دے کر چلے گئے تھے, وہ بھی ان کی دی ہوئی ہے جب ان کا اقتدار تھا. تو انگریز جو ہے کابل قندھار تک پہنچے, 3 جنگیں بھی بڑی جنگیں ہوئیں, لیکن اس کے بعد وہ جلد واپس چلے گئے, کیونکہ وہ اصل میں آئے برصغیر کے راستے سے تھے. ٹارگٹ ان کا برصغیر تھا, وہ اس کو سونے کی چڑیا سمجھتے تھے, اور باقی انہوں نے یہاں سے بہت لوٹ مار کر کے لے بھی گئے. لیکن جو ہے آگے جتنا وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے, وہاں پر اس موقع پر انہوں نے جو انگریزوں کے نے ڈیورن لائن دی ہے,
وہ اس وقت سرحد ہے، اور افغان کہتے ہیں کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اٹک تک کا علاقہ یعنی کہ جو پنجاب کی سرحد ہے وہ افغانستان کا حصہ ہے، لیکن بہرحال اب وہ پاکستان کا حصہ ہے، یہ ایک بین الاقوامی سرحد ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس تاریخ کی طرف جو کہ ہم بار بار دہراتے ہیں، ہمارے سامنے ہے، یعنی کہ وہ حملہ جو کہ روس نے کیا، اور پھر روس وہاں پر تقریباً 10 برس تک سوویت یونین جو ہے وہاں پر رہا، لیکن مجموعی طور پر وہاں پر روس نواز حکومتیں جو ہیں وہ 14 برس رہیں۔ 14 برس تک ایسی حکومتیں تھیں جو روس کی کٹ پتلی تھیں، روسی ان کو چلاتے تھے۔ تو اس میں ہمارے پاس جو سب سے پہلا نام ہے وہ نور محمد ترکی کا ہے، یعنی کہ 78 سے لے کر 79 تک۔ پھر اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے، پھر اس کے بعد ایک حفیظ اللہ امین کا 1 سال کا بیچ میں کچھ مہینوں کا ستمبر 79 سے لے کر دسمبر 79 تک وہ دور ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر ہمیں 79 سے لے کر 86 تک ببرک کارمل کی حکومت نظر آتی ہے، اور ببرک کارمل کے بعد ہمیں جو نجیب اللہ ہے وہ نظر آتا ہے 86 سے لے کر 92 تک۔ جب روس جو ہے واپس چلا گیا اور ایک طویل عرصہ تک وہاں پر روس نواز حکومتیں موجود رہی، اور اس کے خاتمے میں یقینی طور پر پاکستان نے اور پاکستان کے جو مجاہدین ہیں انہوں نے ایک بڑا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد جب امریکن جو ہیں خاص طور پہ 9/11 کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ جو موسٹ وانٹڈ پرسن ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیں، نہیں کیا گیا۔ پھر امریکہ آیا تو 20 برس تک امریکہ جو ہے وہاں پر رہا، اور وہاں پر امریکی فوجوں کی موجودگی میں پہلے حامد کرزئی کی جو حکومت ہے 2001 سے لے کر 2014 تک وہ قائم رہی۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اشرف غنی کی حکومت 2021 تک، یہ جو دوحہ معاہدہ ہوا تھا تب تک وہاں پر یہ حکومت بھی قائم رہی جو کہ اشرف غنی کی تھی۔ اچھا، یہاں بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ یہ خود کو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو سلطنتوں کا قبرستان بنا دیا۔ یہاں پر یہ ہے گریو یارڈ آف امپائرز۔ آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح وہ یہاں پر مختلف اقوام آتی رہی، یہاں پر کھیلتے رہے، اور یہاں پر اس کو پلے گراؤنڈ بنائے رکھا۔ لیکن یہ دعویٰ کتنا درست ہے کہ یہ قبرستان بنا، قبرستان افغانستان بنا افغانیوں کا، اور بار بار بنا، اور خاص طور پہ ہم ان کی جو حرکتیں دیکھتے ہیں، جس طرح کا یہ رویہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی نوجوان نسلوں کا جو حال ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اگر یہ سلطنتوں کا اور سپر پاورز کا قبرستان بنا ہوتا تو پھر جو افغانستان کا حال ہے وہ تو امریکہ کا حال ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ فاتحین ہوتے اور امریکہ شکست خوردہ ہوتا، کیا فرق پڑا امریکہ کو؟ اس وقت جو اس کی اکانومی ہے وہ 28.75 ٹریلین کی ہے۔ جی آپ اکانومی کا سائز چیک کیجئے، 28.75 ٹریلین کی ہے۔ جو روس کی ہے جو کہ دوسرے حملہ ور تھے 2.51 ٹریلین کی ہے، اور جو افغانستان کی اس وقت اکانومی ہے وہ 17.15 بلین کی ہے۔ امریکہ کی اکانومی جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا قبرستان بنا دیا، آپ کو پتہ ہے افغانستان کی اکانومی سے کتنی زیادہ بڑی ہے؟ 1676 گنا بڑی اکانومی ہے ان کی۔ تو یہ قبرستان کون سا بنا؟ یعنی کہ فی کس آمدن آپ دیکھ لیجئے کہ امریکہ کا جو شہری ہے جو قبرستان بنا دیا تھا جس کو انہوں نے، وہ $90,000 سالانہ جو ہے اس کی فی کس آمدن ہے۔ اسی طرح جو رشین ہے، روس ہے، اس کی کوئی $15,000 ہے، لیکن جو افغانی ہیں ان کی $484 سالانہ فی کس آمدن ہے۔ یعنی کہ یہ جو فاتحین ہیں یہ فقیروں کی طرح رہ رہے ہیں، اور جو صحت پر امریکہ خرچ کر رہا ہے اس وقت $14,885 فی کس سالانہ اپنے شہریوں پر خرچ کر رہا ہے۔ اسی طرح جو روس ہے وہ $2,446 کر رہا ہے، اور جو افغانستان ہے وہ 383۔ کہاں پر $14,885 سالانہ اور کہاں پر 383؟ یعنی کہ جو فاتحین ہیں ان کا حال دیکھیے گا ذرا۔ جو ایجوکیشن ہے خاص طور پہ زیادہ زور دے کے بات کروں گا کہ جو روس ہے وہاں پہ 100% تعلیم ہے۔ اسی طرح امریکہ جو ہے وہ بھی کوئی 99% سے بھی اوپر پہ کھڑا ہوا ہے، لیکن جو فاتحین ہیں اور جنہوں نے قبرستان دوسروں کو بنایا تھا ان کے پاس تعلیم صرف 37% کے لگ بھگ ہے۔ یہی حال کچھ غربت کے حوالے سے کہ غربت وہاں پر کتنی ہے۔ یہاں پر جو اقوام متحدہ کے ادارے ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر لکھ کے لگایا ہوا اپنی ویب سائٹس پر کہ ان کو خیرات دیں، ان کو بھیک دیں، ان کے لیے مدد کریں، کیونکہ ان کے پاس تو کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ ان میں سے ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ دوسرے وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا۔ تو یہ خود کو فاتحین کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی نسلوں کو دیا کیا ہے؟ انہوں نے اپنی ماؤں کو، اپنے بچوں کو دیا کیا ہے؟ صحت کے حوالے سے دیکھیں، تعلیم کے حوالے سے دیکھیں،
بدترین ہے، جو انفراسٹرکچر ہے وہ آپ دیکھیں وہ کہاں پر کھڑا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ الٹے سیدھے دعوے نہ کریں، یہ بڑکے نہ ماریں، اور غلط قسم کے آپ نسلوں کی راہداری کہلاتے ہیں. نسلوں کی راہداری، آپ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کے بارے میں کہا کیا جاتا ہے کہ آپ ہیں کیا، اور اس کے ساتھ پھر جو آپ کی حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو اس قسم کی بونگیاں نہ ماریں، بڑے بڑے دعوے نہ کریں. ہمیں پتہ ہے آپ کیا ہیں، اور آپ نے جو روس کو شکست دی تھی، یا آپ امریکہ کے خلاف آپ کہتے ہیں کہ آپ نے مزاحمت کی تھی، ہم سے بہتر کون جانتا ہے کہ آپ نے کیسے کی تھی، کس طرح آئے تھے. پتہ ہے نا آپ کو، سب سمجھتے ہیں نا. آپ باپ ہی ہوتا ہے، ٹرینر ہی ہوتا ہے، استاد ہی ہوتا ہے. یہ سمجھ جائیں آپ. تو یہی کہنا تھا ان سے آج کے ویلاگ میں.